रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सूफ़ी फ़याज़ हसन कादरी अजवेरी नक्शबंदी मुजद्दिदी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माँओं, आज मैं आपकी खिदमत में हर बीमारी से इलाज का एक नक्श और आयात लेकर हाज़िर हुई, आयात शिफा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ ख़्वाह कैसी ही क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मर्ज़ हो, छोटी से छोटी मर्ज़ हो, ये नक्श और आयात शिफा जो हैं ये हर बीमारी में तीर बेहदफ़ का काम करती हैं। नक्श और आयात को अलग-अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको इकट्ठा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा आप दोनों तरीक़ों से इस नक्श और आयात शिफा से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और ये दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसमें अल्लाह ताला ने जिसमें इसमें उसकी शिफा ना रखी हो। तो आप इसको इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की करामत का करिश्मा देखें और इसको इस्तेमाल करके मुझे दुआओं में दें, मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो इंशाअल्लाह चलते हैं अपने अमल की तरफ। बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको अमल की तफसील से आगाह करता हूँ। तो अमल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं भी इसकी जो तफसील है आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं अमल को। नक्श और आयात जो हैं वो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तो नक्श को लिखने का आप किसी भी टाइम इस नक्श को लिख सकते हैं। इसमें दिन वार चाँद की तारीख़ का कोई लिहाज नहीं है। आप सबसे पहले नक्श जो है 4 खाने मुरब्बा की शक्ल में बना लें। उसके बाद ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। और फिर जो है आपने सबसे पहले जो ऊपर शिफा शीन अलफ वा ये लिखना है। उसके बाद ये के नीचे ही लिखा हुआ है शिफा, तो उसके बाद आपने ये लिखना है। फिर आपने बाकी जो तवीज़ है उसको इस हिसाब से पुर करना है कि सबसे पहले छोटा हिंसा लिखना है, उसके बाद उससे बड़े वाला, फिर उसके बाद उससे बड़े वाला, फिर उसके बाद उससे बड़े वाला। यानी कि सबसे छोटा हिंसा तवीज़ में जो है वो 2 है। तो आपने सबसे पहले 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, उसके बाद जो है वो 7 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर आपने 9 लिखना है। फिर इसी हिसाब से आपने जो बाकी जो तवीज़ है इसी तरतीब के मुताबिक जो है वो तवीज़ को लिख ले लेना है। और तवीज़ जो है वो आपने काली स्याही और कलम से लिखना है। इसके अलावा आपने तवीज़ को किसी और चीज़ से नहीं लिखना। काली स्याही और पेन के साथ इस तवीज़ को लिखा जाएगा। जब तवीज़ लिखना है तो आपने सबसे पहले वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपने फिर इस तवीज़ को लिखना है। और तवीज़ के नीचे जो आयात आपको नज़र आ रही हैं इनको आयात शिफा कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इनमें बहुत ज़्यादा
جو ہے وہ بیماریوں سے علاج کی طاقت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے، اور انشاءاللہ آپ خواہ کیسی بیماری کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر بیماری سے چھٹکارا نصیب ہوگا آپ کو۔ تو نقش لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے ہی جو آپ کو آیات نظر آ رہی ہیں، یا شافی یا کافی یا سلام بحق و یشف صدور قوم مومنین شفاء لما فی الصدور یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین وَإِذَا مَرِضْتُ وَيَشْفِينَ كُلُّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ یا شافی و یا کافی یا سلام بحق و یصف صدور قوم مومنین و شفاء لما فی الصدور یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ تو یہ آپ نے یہ آیات، ان کو آیات شفا کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے آپ نے تویز لکھنا ہے اوپر، اس کے نیچے یہ آیات شفا جو ہیں وہ آپ نے لکھ لینی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ایک جو بوتل ہے پانی والی پینے کے لیے بڑی لے لیں، 1.5 لیٹر والی یا لیٹر والی، جون سی مرضی لے لیں۔ اس میں آپ نے اس تویز کو ڈال دینا ہے اور پانی ڈال دینا ہے۔ پھر جو بھی مریض ہو اس کو آپ نے اسی تویز اور اسی بوتل سے جو پانی ہے وہ 3 دن میں آپ نے جب بھی اس کو پانی کی حاجت ہو پینے کی تو آپ نے اسی بوتل میں سے اس کو پانی پلانا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں پلانا۔ آپ نے پانی پلاتے جانا ہے، اور جب وہ کم ہو تو اتنا اور ڈال دیں۔ جب وہ پلائیں جتنا نکالیں اس میں اتنا اور ڈالتے جائیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ایک تویز جو ہے وہ 7 یوم استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو پھر آپ نے اس کو 14 دن استعمال کرنا ہے، اور پھر بھی اگر ضرورت پڑے کثر رہے تو پھر آپ نے 1 ہفتہ اور، یعنی کہ 21 دن تک آپ اس کو استعمال کرنا ہے۔ 21 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ مریض یا وہ مرض انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض مبارک سے اور میرے مرشد پاک حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان نظر سے انشاءاللہ وہ جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم بھی بیماری ہوگی، وہ جو
ٹھیک ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اور اس میں کوئی پرہیز وغیرہ یا اور کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہر چیز کھا پی سکتے ہیں، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس وقت مرضی چاہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ لکھتے وقت صرف یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا چاہیے اور منہ آپ کا، چہرہ آپ کا جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ باقی اس میں کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں، کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے آپ کے تعویذ کو لکھتے وقت۔ اور اس کو لکھ کے تو آپ انشاءاللہ خود فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس نقش سے فائدہ پہنچائیں۔ اور ایک بات اور میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو نقش شفا، آیات شفا ہیں، آیات شفا جو ہیں وہ آپ نے روزانہ 11 بار پڑھ کر تو مریض پر دم بھی کرنا ہے، اور 11 بار روزانہ پڑھ کے جتنے دن آپ نے پانی استعمال کرانا ہے اتنے دن ہی آپ نے روزانہ 11 بار ان کو پڑھ کر مریض پر 3 دم کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مرشد اعظم کے فیض سے اور میرے مرشد حضرت داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت سے اللہ تعالیٰ اس مریض کو مکمل کامیابی مکمل شفا یابی عطا فرما دیں گے۔ تو آخر میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اور جسے دیکھ کر آپ خود فائدہ حاصل کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، عمل کر کے فائدہ حاصل کریں، اور دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میرے اعمال سے فائدہ ہو، میرے عمل سے فائدہ ہو، اور جو کہ آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات کا باعث بنے گا، اور میرے لیے بھی یہ جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے عمل اور وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔